بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف ڈیٹا ایکسٹریکشن۔ ٹائپس آف ڈیٹا ایکسٹریکشن، فرسٹ از لاجیکل ایکسٹریکشن اینڈ سیکنڈ از فزیکل ایکسٹریکشن۔ پھر لاجیکل میں فردر ٹو ٹائپس ہے، فل ایکسٹریکشن اینڈ انکریمنٹل ایکسٹریکشن، اور فزیکل میں آن لائن ایکسٹریکشن، آف لائن ایکسٹریکشن، لیجنسی ورسز OLT کی۔ The logical extraction, full extraction and incremental extraction۔ Logical extraction کی ہے، ڈیٹا ایکسٹریکشن کی دو ٹائپس ہیں۔ The data extracted completely from the source system۔ full extraction میں ڈیٹا completely extract ہو جائے گا، جتنا بھی ڈیٹا ہوگا سارا ایکسٹریکٹ ہو جائے گا جتنے بھی اویلیبل ہے۔ نو نیڈ ٹو کیپ دا ٹریک آف چینجز، جتنے چینجز کرنے ہیں اس کا جو ہے ریکارڈ کیپنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پچھلا ہے جتنا بھی ڈیٹا اویلیبل ہے تو سارا ایز اے ہول ایکسٹریکٹ ہوگا۔ نام سے ظاہر ہے فل ایکسٹریکشن، جتنی بھی فائلز ہے جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ایکسٹریکٹ ہوگا۔ سو ڈیٹا میڈ اویلیبل از ود اینی ایڈیشنل انفارمیشن۔ تو سورس ڈیٹا کی انفارمیشن ساری اویلیبل اس لیے ہے کہ کیونکہ سارا ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوگا تو جتنا بھی سورس ڈیٹا ہے جس سے ڈیٹا جو ہے ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے تو اس کی ساری جو ہے ایڈیشنل انفارمیشن شوڈ بی اویلیبل، کیونکہ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا فلی ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے۔ اور اس کا جو ہے اس میں جو بھی چینجز ہے سو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نو نیڈ ٹو کیپ ٹریک آف چینجز، جتنے بھی چینجز میں کریں گے اس کا جو ہے ریکارڈ کی نیڈ نہیں ہے، بٹ اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہے سارا جو ہے اس میں جتنی بھی انفارمیشن ہے جو بھی ہے کمپلیٹلی ایکسٹریکٹ ہو جائے گا۔ سو ڈیٹا میڈ اویلیبل ود اینی ایڈیشنل انفارمیشن، ساری جو ہے انفارمیشن اویلیبل ہوں گی جو کہ سورس ڈیٹا ہے جہاں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوا ہے، کیونکہ وہ فلی ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، کوئی بیک پہ ان ایکسٹریکٹڈ ڈیٹا نہیں رہا، تو جتنا بھی سورس فائل ہے جتنی بھی انفارمیشن ہے اس سب کا ریکارڈ جو ہے ہونا ضروری ہے۔ انکریمنٹل ایکسٹریکشن، ڈیٹا ایکسٹریکٹڈ آفٹر a well-defined point even in time۔ یہاں پہ بتا رہے کہ ڈیٹا ایکسٹریکٹڈ آفٹر well-defined point and event in time، کہ کس ٹائم میں ہر ایک جو ہے جتنا ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے تو کافی ٹائم لے گا، تو کس ٹائم میں کتنا ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنی انفارمیشن جو جتنا بھی ہے۔ اس طرح سٹارٹ میں تو فلی ایکسٹریکٹڈ ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے اس کی انفارمیشن کی وہ چینجز کی نیڈ نہیں۔ یہاں پہ جو ہے کس ٹائم میں کتنا ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ٹائم لے گا تو اتنے ٹائم میں ایک 1 آور میں یا ہاف این آور میں کتنا ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوا ہے، تو سارے ٹائم کے ساتھ ساتھ انفارمیشن کے اتنے ڈیٹا اتنے ٹائم میں ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے۔ میکینزم یوز ٹو ریفلیکٹ اور ریکارڈ دا ٹیمپورل چینجز ان دا ڈیٹا کالم آر ٹیبل۔ تو جو چینجز ڈیٹا میں آ رہی ہے جو ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے تو اس کی ساری انفارمیشن میکینزم یوز ٹو ریفلیکٹ اور ریکارڈ، جو سارا ریکارڈ جو ہے جتنی بھی ریفلیکٹ مین کہ اس کا سارا ریکارڈ جو ہے جو جتنی بھی چینجز ہو رہی ہیں جتنی بھی ٹیمپرری چینجز ہو رہی ہے، کیونکہ ایکسٹریکٹ ہوگا تو یہ تو واپس لوڈ ٹرانسفارم ہو کے اس پہ جو آپریشن پرفارم ہوگی واپس یہ لوڈ ہوگا۔ سو دیز آر ٹیمپرل چینجز ان ڈیٹا۔ سو جتنی بھی اس میں چینجز ہو رہی ہے وہ ساری جو ہے اس کا چینجز کا سارا ریکارڈ شوڈ بی دیئر۔ سو آل دا چینجز بائی جتنی بھی ایکسٹریکٹنگ آف ڈیٹا، جتنا بھی ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے تو جتنی بھی چینجز ہو رہی ہے اس کا سب کی انفارمیشن اویلیبل ہونی چاہیے کہ کس ٹائم میں کون سی فائل کتنی فائلز ایکسٹریکٹ ہوئی ہے اور کس فارم سے ایکسٹریکٹ ہوئی ہے، کون سا میکینزم یوز ہوا ہے۔ Sometime entire table offloaded from source system into the data warehouse can have significant performance impact on the data warehouse server۔ سو پرفارمنس کی جو بات ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ کہ کتنے ٹائم میں کتنا چینج آیا، تو اور اسی ٹائم جتنا بھی اتنے مطلب جو ایکسٹریکشن آف ڈیٹا ہے کہ وہ فلی نہیں ایک خاص ٹائم کے ساتھ اتنی ٹائم، تو ایک پروسیس ہے، کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے، تو کتنے ٹائم میں کتنا ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوا ہے اور پھر وہ ٹرانسفارمیشن کے لیے فردر اویلیبل ہے، تو ڈپینڈ کرے گا کہ سسٹم پرفارمنس کین ہیو سگنیفیکنٹ پرفارمنس امپیکٹ آن دا ڈیٹا ویئر ہاؤس سرور۔ سو یہاں پہ جو ہے اس کا جو جہاں پہ پرفارمنس کی بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی وہ کمپیریزن ہوتی ہے ٹائم کے لحاظ سے کہ کتنے ٹائم میں کس طرح یہ جو ہے یہ آپریشن پرفارم ہوا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے
فزیکل ڈیٹا ایکسٹریکشن، اس میں فرسٹ جو ہے آن لائن ایکسٹریکشن. ڈیٹا ایکسٹریکٹڈ ڈائریکٹلی فرام دا سورس سسٹم، ڈیفینیٹلی سورس سسٹم سے ہوگا وہ تو جو ہے ڈیٹا ایکسٹریکشن جو ہے اس کے لیے ملٹیپل ریسورسز ہوں گے، ملٹیپل سورس سے ڈیٹا آئے گا. میکس سورس ٹیبل تھرو این انٹرمیڈیٹ سسٹم، بیچ میں کوئی اور سسٹم انوالو ہوگا کہ اگر کوئی ایکسٹریکشن کا آپریشن پرفارم ہو رہا ہے تو بیچ میں کوئی انٹرمیڈیٹ سسٹم ہوگا جس کے تھرو ایکسٹریکشن پرفارم ہوگی. انٹرمیڈیٹ سسٹم یوزلی سملر ٹو دا سورس سسٹم. سورس سسٹم جو ایکسٹریکشن ہو رہی ہے فرام دا سورس، تو اسی کے درمیان جو ایکسٹریکشن کا پروسیس ہو رہا ہے تو کسی دوسرے اس کے درمیان کوئی اور سسٹم ہوگا جو سملر ٹو دیٹ سورس سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے تو اس کو اگر ہم ایکسٹریکٹ کریں گے، یوز کریں گے، تو بیچ میں کوئی اور تھرڈ پارٹی یوز ہو رہی ہے. اس طرح اگر آرکائیوڈ فائل ہے اس کو ہم ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس کے لیے اگر سمپلی اگر ہم زپ ملٹیپل اگر ہم نارمل اگزامپل ہے آرکائیوڈ فائل کی جیسے زپ فائل ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کوئی ونرار یوز کرتے ہیں کوئی اور، تو بیچ میں کوئی انٹرمیڈیٹ ایک اپلیکیشن یوز ہو رہی ہے جو کہ وہی زپ فائل نارملی ونڈوز میں ہوتی ہے. تو عام نارمل اگزامپل کا دے رہی ہوں ڈیٹا بیس کے لحاظ سے نہیں، مگر کوئی آرکائیوڈ فائل ہے اس کو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا اس میں موجود ہے، اس میں کوئی چینجز کرنی ہے. دیٹ از ناٹ سملر ٹو ڈیٹا بیس، مگر ایک کامن اگزامپل کوئی فولڈر میں ڈیٹا ہے اور وہ زپ فائل میں یا آرکائیوڈ فائل ہے، اس میں ہم نے کوئی چینجز کرنے تو پہلے ہم اس کو انزپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو سم ٹائم تو ونڈوز میں ہمارے پاس جو لیٹسٹ ونڈوز ہے سب میں زپڈ فائل بن سکتی ہے، مگر اگر وہ بھی ہے اور اس کے لیے اپنے ایپلیکیشنز بھی ہے اس طرح WinRAR ہے، تو ایک بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی یوز ہو رہی ہے، ایک ایپلیکیشن یوز ہو رہی ہے جو کہ وہ بھی ایک زپ فائل کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے. کیونکہ اگر ہم WinRAR یوز کریں گے تو دیٹ از آلسو اے زپ فائل جو کہ سورس کے ساتھ ہی اس کی میچنگ ہے. تو اگر یہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈپینڈ کرے گا. یہاں تو آن لائن ایکسٹریکشن کی بات ہو رہی ہے، مگر کامن اس کو اگر کامن لائف کی ایگزامپل سے اگر کمپیئر کریں تو بیچ میں اگر ہم کوئی آرکائیوڈ فائل کو ایکسٹریکٹ کریں گے تب ہم اس کو یوز اس کے اندر فائل میں چینجز کر دیں. اگر ہم اس آرکائیوڈ فائل کے ڈیٹا اندر جو ڈیٹا ہے اس کو ایکسٹریکٹ نہیں کیا ہوا تو اس میں کوئی چینجز ہم نہیں کر سکتے. کوئی اندر کوئی اپلیکیشن یا کوئی سافٹ ویئر پڑا ہے اگر ہم اس کو رن کرنا چاہیں تو جب تک ہم اس کو ایکسٹریکٹ نہیں کریں گے تو وہ اندر اپلیکیشن جو ہے جو آرکائیوڈ فائل میں ہو تو وہ رن نہیں ہوگی. تو اس کو اس فولڈر کے کنٹینٹس کو جو آرکائیوڈ فائل میں ہے اس کو یوز کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ایکسٹریکٹ ڈیٹا فار دا یوزیج. یہ تو نارمل عام ایگزامپل. تو اس طرح ڈیٹا بیسز میں اگر ہمارے پاس بیچ میں کوئی اس سورس سے ڈیٹا ہے تو اگر تھرڈ پارٹی یوز ہو رہی کوئی تھرڈ انٹرمیڈیٹ سسٹم ہے، دیٹ انٹرمیڈیٹ سسٹم ول بی جسٹ لائک اے سورس سسٹم جو کہ ایکسٹریکشن جس سورس سے ہو رہی ہے تو وہ پروسیس جو کرے گا. تو جو تھرڈ انٹرمیڈیٹ سسٹم ہے دیٹ ول آلسو بی جسٹ لائک دا سورس سسٹم فرام ویئر دا ڈیٹا ہیو ٹو بی ایکسٹریکٹیڈ. آف لائن ایکسٹریکشن، ڈیٹا ناٹ ایکسٹریکٹیڈ ڈائریکٹلی فرام دا سورس سسٹم. یہ بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وٹ از سورس سسٹم اینڈ ہاؤ ایکسٹریکشن آف ڈیٹا should be take place. Instead, staged explicitly outside the original source system. Data is either already structured or was created by the extraction routine. اس کے ایکسٹریکشن روٹین جو بھی آپریشن پرفارم ہوا اس سے وہ ڈیٹا آلریڈی اسٹرکچرڈ اینڈ واز کریٹڈ بائی دا ایکسٹریکشن روٹین. آف لائن ایکسٹریکشن کے وہ جو بھی ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے تو اسی کے جو کنیکٹڈ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس سے کنیکشن ہے دیٹ از مطلب وہ تو اویلیبل نہیں ہے، کنیکشن اویلیبل نہیں ہے آف لائن فرام دا جو سسٹم ہے جو سینٹرلائز سسٹم ہے، مگر جو ڈیٹا اویلیبل ہے اسی سے ہی ہم جو اسی اسپیسیفک آفس میں ایک اسپیسیفک ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو وہاں اسی ڈیٹا کو یوز کریں گے. یہاں بتائیں ڈیٹا ناٹ ایکسٹریکٹڈ ڈائریکٹلی فرام دا سورس سسٹم. سورس سسٹم از ایکچولی دا ڈیٹا present in the data warehouse in that some specific enterprise کے جو ڈیٹا ہے اس کے جو ہیڈ آفس ہے. انسٹیڈ اسٹیج ایکسپلیسٹلی کہ وہ ہر ایک اسٹیج سے گزر کے آؤٹ سائڈ دا اوریجنل سورس سسٹم کہ وہ اس کا اسپیسیفک جو اس آفس کا ڈیٹا ہے اسی کا ڈیٹا اگر ہم یوز کریں گے جو اس کا جو کرنٹلی ایک خاص آفس ہے، سپوز اس کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے اور
ہم ایک اسپیسیفک کراچی یا لاہور کا آفس اس میں سے اس کا ڈیٹا لے رہے ہیں، تو وہ ادھر اس کے ہیڈ آفس کا جو ڈیٹا ہے وہاں سے نہیں، بلکہ اس کے کرنٹ جو جس آفس کی وہ ہے، یا لاہور ہے، اسلام آباد ہے، وہاں کا ڈیٹا اویلیبل ہوگا، بیکاز دے آر ناٹ کنیکٹڈ ود دا سینٹرلائز سسٹم جو اس کا ہیڈ آفس ہے یا جو بھی ہے۔ Some of the prevalent structures are the flat files, dump file, radio and archived logs and transportable table spaces۔ تو اس فارم میں ہمارے پاس جو ڈیٹا آف لائن ایکسٹریکشن ان ڈیٹ فارم ہمارے پاس ڈیٹا ملٹیپل فارم میں یہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا۔ پھر اس کا جو تھرڈ ہے لیجنسی ورسز دا اول ٹی پی، ڈیٹا موو فرام دا سورس سسٹم۔ جو تھرڈ ہے فزیکل ایکسٹریکشن میں لیجنسی اول ٹی پی، ڈیٹا موو فرام دا سورس سسٹم، جو بھی سسٹم ہوگا جس فارم میں ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوگا، سورس جو بھی ہوگا، چاہے وہ آرکائیوڈ فائلز ہے یا وہ کوئی اپلیکیشن ہے جاوا یا کوئی اور اپلیکیشن، کوبال کی اپلیکیشن ہے یا کوئی ویب پہ ڈیٹا ہے۔ سو ڈیٹا موو فرام دا سورس سسٹم، کاپی میڈ آف دا سورس سسٹم، جو سورس سسٹم پہ جتنی بھی فائلز اویلیبل ہے، میک دا کاپی آف دیٹ، کیونکہ یہاں پہ جو ٹرانزیکشن آف دا آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ، جو کہ اس میں جتنی بھی ساری انفارمیشن ہوگی تو ریئل ٹائم اس میں جتنی بھی چینجز ہو رہی ہوگی تو اس کے لحاظ سے وہ ساری انفارمیشن سے ہوگی۔ کاپی میڈ آف دا سورس سسٹم ڈیٹا، اسٹیجنگ ایریا یوزڈ فار پرفارمنس ریزنس، اسٹیجنگ ایریا یوز فار پرفارمنس کے جس اسٹیج سے اگلے فردر جو بھی اس پہ ڈیٹا پہ جو آپریشن پرفارم ہو رہے ہیں، تو ایک اسٹیج سے اگلے اسٹیج میں ہو جانا، پھر اگلے سے اگلے اس پہ جو آپریشن ہر ایک اسٹیج پہ جو ہے پرفارم ہو رہی ہے، سو اس کے لحاظ سے کہ کس اسٹیج پہ کون سا آپریشن پرفارم ہوگا، اور اس لحاظ سے اس کی جو ہے ٹائم کاؤنٹ کیلکولیٹ ہوگی کہ اس ٹائم میں اتنا ٹائم اتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اتنا اس پہ ڈیٹا چینج اس کی جو جتنے اس میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور اس میں کتنی انفارمیشن سیو ہے، کس آفس سے ڈیٹا آ رہا ہے کتنا ہے، اور پھر وہ ساری جو جتنی بھی سسٹم کی پرفارمنس ہے وہ میئر ہوگی آن دا بیسس آف ٹائم کہ کتنے ٹائم میں کتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور کتنا اس میں ڈیٹا میں چینج آیا ہے، یا جتنی بھی انفارمیشن اویلیبل کی ہے اور جتنا جو ہے، تو اس یہاں پہ جو ہے فزیکلی ایکسٹریکٹڈ ڈیٹا فلی جو ہے اس کو ایک فزیکل فارم میں ایکسٹریکٹ ہوگا، پوری انفارمیشن اویلیبل ہوگی، کیونکہ وہ ایک لاجیکل چیز نہیں ہے ڈیٹا کو فلی فارم میں ایکسٹریکٹ کرنا، کہ ایک فارم سے دوسرے سورس سے ڈیٹا موو فرام دا سورس سسٹم، دین کاپی میڈ آف دا سورس سسٹم ڈیٹا اینڈ اسٹیجنگ ایریا یوزڈ فار دا پرفارمنس ریزن۔ اسٹیجنگ ایریا، ایک اسٹیج سے اگلے میں ڈیٹا پہ ملٹیپل آپریشنس پرفارم ہوں گے، ایک اسٹیج سے اگلے میں کیونکہ اگر ایک سورس فائل سے ڈیٹا آ رہا ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، اس پہ ملٹیپل آپریشن پرفارم ہو کے اس کے بعد جو واپس ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لوڈ آگا اس پہ کون سی آپریشنس پرفارم ہوگی، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سورس کیا ہے اور وہ سے ایکسٹریکشن کا میتھڈ کون سا یوز ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوڈنگ ہو رہی ہے وہ کون سے برانچ کے سے ڈیٹا آیا ہے اور کس طرح اس میں جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، اور اس لحاظ سے اس میں کون سے ڈائمنشن میں کون سی ہرارکی ہے، مطلب ٹاپ ہرارکی پہ ہے کہ اس میں اس کے ملٹیپل برانچز کی بات ہو رہی ہے، جو اس کے یونٹ پہ جا کے جو لوور لیول آف جو ہرارکی، تو ساری انفارمیشن اسٹیجز وائز اس میں اویلیبل ہوں گی۔ جو ایکسٹریکشن فزیکلی ایکسٹریکٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ساری انفارمیشن ہوگی تو ملٹیپل ٹائپ کے ایکسٹریکشن میتھڈز ہوں گے، تو ڈپینڈ کرے گا سورس کہ ہمارے پاس سورس کیا ہے، کس سورس سے ڈیٹا آ رہا ہے اور کون سا آپریشن پرفارم ہوگا۔